جی ہاں جی، آ جاؤ یہ بھی جواب لے لو کہ میں ذلیل کیوں ہو رہا ہوں. جی ذلیل ہو رہا ہے، چنگا ہو رہے ہیں تیرے نال جو ہو رہا ہے چنگا. یہ دیکھیں ان بریلویوں کی اوقات. میں ذلیل کیوں ہو رہا ہوں بتاؤں؟ کیونکہ میں نے تم سے معافیاں مانگنے میں زور لگا دیا. جب تم نے مجھے ذلیل کیا، بند کر دی، میں تم سے معافیاں مانگتا رہا. ایک بار بھی اگر میں شیعوں میں تقریریں شروع کر دیتا نا تو تم جیسے سارے مولوی میرے پیروں میں پڑے نظر آتے. اور میں کوئی ایویں چویں ہوں، میرے پاس وہ علوم ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ذلیل اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں نے شیعوں میں تقریریں شروع نہیں کی. میں بس تم سے معافیاں مانگتا رہا. میں بس کہتا رہا مجھے معاف کر دو. میں بس تم سے معافیاں مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو. اور تم میرا مذاق اڑاتے رہے. یہ ابھی بھی میں سارا دن آگے بریلوی اپنی اوقات پر یہ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں واٹس ایپ پہ ادھر ادھر سے کہ ساری عمر کھادا بریلویاں دا تے اب آرام کر رہا ہے. یہ اور چل کھادے دو بچوں. میں نے اپنی زندگی وقف کی تھی. میں نے اپنی زندگی نوکری کی تھی تمہاری. کوئی احسان نہیں کیتا کسی بریلوی نے میرے تے مینوں رزق کھوا کے. کوئی احسان نہیں کسی دا. کیوں؟ میں نہیں نوکری کسی کی کرو تو تنخواہ دیتے ہیں. تم نے تو ذلیل کر کے نوکری کروائی مجھ سے. تمہارے پاس جتنی نوکری میں نے کی وہ ذلیل ہو کر کی. تو میں ذلیل اس لیے ہو رہا ہوں جناب جی کیونکہ میں نے شیعوں میں تقریریں شروع نہیں کی. ورنہ جس طرح کا مجھے علی آتا ہے نا کسی کے باپ کو بھی نہیں آتا. کسی کے باپ کو بھی نہیں آتا. میں ابھی بھی شروع کروں نا تو میرا دل کر رہا ہے یار کہ یہ جو خوش ہو رہا ہے میری ضلالت دیکھ کر، یہ جو بریلوی طبقہ خوش ہو رہا ہے مجھے ذلیل کر کے صرف اس لیے کہ میں نے علی پڑھا. اور جہان میں اتنا ذلیل کوئی نہیں ہوا جتنا میں کیا گیا ہوں ذکر حیدر کرار کرنے پر. لیکن وہ اسی لیے کیا جاتا رہا ہوں کیونکہ میں شیعوں میں گیا ہی نہیں. کیونکہ صرف شیعہ ہی ہیں جن میں علی اچھا لگتا ہے، جن میں لوگ خوش ہوتے ہیں علی سن کے، جن میں ذکر حیدر کرار کوئی پکڑ رہا ہو تو کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی روکتا نہیں، وہ مزہ لیتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ 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 واہ. باقی تو جتنے فرقے ہیں نا ان میں یہ ہے کہ ان میں آپ علی کا نام لے دو تو ایسے چکے علی باقیاں تو نہ کنے لینے نے. تو وہ یہ ہر طرف شروع ہوا ہے. یعنی سوائے شیعوں کے باقی سب کا یہی حال ہے جی. اور اسی کو منافقت کہتے ہیں. تو میں جی ذلیل اس لیے نہیں ہو رہا جی کہ میں جو اللہ بے کہ تینوں ذلیل کردا پہ، اللہ تینوں ذلیل کردا پہ اس طرح کہتے ہو نا دل بڑا دکھتا ہے میرا. تو وہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ میں نے شیعوں میں تقریریں شروع کی نہیں. بچوں تم تو ابھی انڈوں سے بھی نہیں نکلے کہ تقریر کو بار بار کرنے والوں. تو میں بڑا خاص بندہ ہوں اور اب میرا دل کر رہا ہے ویسے، لیکن میں ادھر سے ہی بیٹھ کے تقریریں کیا کروں گا. ادھر سے بیٹھ کے تو مجھے سپورٹ کر دو ادھر سے تمہیں اللہ کا واسطہ، تاکہ میں کم از کم ایسے لوگوں کو جواب دے سکوں، انہیں دکھاؤں کہ دیکھو اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے. اللہ جسے چاہے اسے عزت دے، جسے چاہے اسے ذلیل کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کے اور بعد میں وہ بکنے بھی گئے چلے اور بعد میں اللہ نے شہنشاہی بھی عطا فرمائی. تو پہلے جو ہے نا وہ میرے خیال میں یہ قرآن سے میں نے سبق لیا ہے کہ جو پہلے کی یہ جو ایسے آزمائش ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت پانے والا ہے. تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میرا یہ وقت جو ہے نا یہ مجھے عزت کے قریب کرے گا انشاءاللہ. میرا رب آپ کی زندگی کرے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ جواب دینا، مجھے آج کل کمنٹس میں یہی اتنا جو ہو رہا ہے چنگا ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا ان کو جواب تو دوں نا کہ یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے تقریریں چھوڑ دی. آپ کو پتا ہے میں ٹک ٹاک پہ آج کل ناچتا بھی ہوں، مانگتا بھی ہوں. جب لوگ مجھے آگے سے گالیاں نکالتے ہیں نا میری روح تک زخمی ہو جاتی ہے، میری روح تک چھلی ہوتی ہے. میں اپنے بچوں، لیکن میں چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ میرے بچوں کی روزی روٹی ہے. میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں روزگار کا، میں نے بریلویوں کے آگے بڑا رول لیا. بریلویوں تو میرے ہاتھ بھی کھلوتے تھے، کن تے کو پڑے بریلویوں. میں بھوکا مر جاگا بریلویوں پر. میں تے بوئے تے نہیں آن لگا. بریلویوں بھوکا مر جاگا کیونکہ تسی مردیاں دے پوجن والے لوگ جے، مردیاں دے پوجن والے لوگ جڑے مر جاندے نے انہاں دے محل بنا دے جے، مرن والے دے گلے بھر دے جے. پتہ نہیں انہوں قبر وچ پیسیاں دی لوڑ ہے تو انہاں دے گلے بھرن والے بریلویوں تسی لوگ ہو. لیکن تسی کسے مردے نو کسے انسان دی میں ایک شعر بھی لکھا سی اس کے، وہ میرے ماما فوت ہو گیا بیچارہ خطیب نا ہوندا تے فوت ہو گیا تے بیمار سی تو اندے کول دوائی جو کے پیسے بھی نہ. تو میں نے شعر لکھا تھا اس کے 40ویں میں بڑا اہتمام ہوا. 40ویں تھے کمال دا اہتمام. میں پھر لکھا میں کیا اس کے 40ویں پر لاکھوں روپے ہوئے خرچ. وہ شخص جو بغیر دوائیوں کے مر گیا، اس کے 40ویں پر لاکھوں روپے کیے خرچ.
وہ شخص جو بغیر دوائیوں کے مر گیا، وہ جنہوں تسی مرن تو بعد یہ بڑا کچھ کر دینے جی۔ تو خیر جی، میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز یار مجھے یہاں پر سپورٹ کرو، علی والو جنہیں علی اچھا لگتا ہے۔ میں اب کہہ رہا ہوں جی، المدد علی والو، علی والو المدد، اب میری مدد کرو علی والو، اب میری مدد کرو۔ میں اس جان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ضلالت اس لیے ذلیل ہوا کیونکہ میں آپ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بریلویو، میں ذلیل اس لیے ہوا کیونکہ میں آپ سے معافیاں مانگ رہا تھا، آپ کے سامنے جھکا ہوا تھا، گرا ہوا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، آپ سے بھیک مانگ رہا تھا، رحم کی اپیلیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حالانکہ ایسی بات بھی کوئی نہیں تھی، میں علی پڑھیا، علی نے تہاڈا کہڑا پیو ماریا جہڑا تسی علی نال ایڈے ویر رکھی جاندے جے کہ علی پڑھن والے نوں اننا تنگ کردے پے جے علی مینوں آندا ہے یا تسی نہیں مننا، مینوں پتہ ہے جی، کیونکہ میں علی جیسا علی میں مانتا ہوں ویسا تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو میرا علی اور ہی ہے جی، میرا علی تو وکھرا ہی ہے جی سب سے، میرا علی تو سونا علی، میرا علی تو کمال علی ہے جی۔ تو میں ایسا ہی علی کو، جیسا میں علی کو مانتا ہوں ویسے تو شیعہ بھی نہیں مانتے، یعنی جس طرح کا علی میں مانتا ہوں، میرا علی تو کمال ہے جی، میرا علی تو کمال ہے، کمال ہے۔ جیسا علی مجھے آتا ہے نا، ایسا علی تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ مجھے وہ علی آتا ہے جو ڈھال کبھی رکھتا ہی نہیں۔ یہ آپ کو سب کہیں گے ڈھال، علی ڈھال رکھتے تھے جنگ میں، اور جو علی مجھے آتا ہے نا، علی ہاشمی اپنے لیے ڈھال کو بے عزتی سمجھتے تھے، مجھے وہ علی آتا ہے۔ مجھے جو میں خیر بات یہ کروں کہ علی والو میری مدد کر دو، علی والو میری مدد کرنا، میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں، اب میں بریلویوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے علی کے لیے چھوڑا نا، کہ میں نے علی پڑھا علی والوں میں جا کر، تو پھر ٹھیک ہے، پھر انجی سے تو بھئی علی والو میری مدد کرنا، المدد علی والو المدد۔ یار پلیز یار میری ویڈیو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ پلیز جنہیں علی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اب جنگ ہے میری، اب یہ جنگ ہے میری، اور میں نے یہ جیتنی ہے۔ میں نے اس کائنات میں یہ سبق، میں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک بریلویوں کا عالم دین تھا کہ جسے علی سے محبت ہوئی اور بریلویوں نے اسے پھینک دیا، وہ 3-4 سال تک ذلیل ہوتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، ترلے کرتا رہا، لیکن اس کے بعد علی والوں نے اسے گلے لگایا اور پھر ثابت کر دیا کہ علی والے کسی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگتے نہیں۔ تو مہربانی جی علی والو میری مدد کرنا، اب میری مدد کرنا پلیز۔ اب مجھے اب ہو گیا اعلان، اب ہو گیا اعلان جی، اب ہو گیا اعلان، اب لگ گئی جنگ، اب میری جنگ لگ گئی ہے۔ اب بریلوی ورسس ایک ماڑا غریب ماڑا مولوی جنہوں علی نال پیار ہو گیا، جنہوں علی نال عشق ہو گیا، تو بس یہ ناچ تو شروع ہو گئی جی، آج تو جنگ شروع ہو گئی جی۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، تو اب میں واقعی میں خود کو ذلالت میں نے خود لی، یہ ذلالت میں نے خود لی ہے۔ تو میں عزت والے کو چاہنے والا ہوں، تو میں عزت والوں میں جاؤں گا جی، بے قدران دی یاری نالوں توبہ لکھ واری، بریلویو بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑے چھٹیا، میری عمر نہ بیتی ساری، چنگا ہویا میری جان چھٹی توڑے تو۔ رب آپ کو سلامت رکھے جی، رب آپ کی زندگی کرے۔ اور رہی بات جنت کی کہ جنت کسے ملے گی، تو وہ تو اس فرقے میں آپ جس کے پاس بھی چلے جاؤ گے وہ کہے گا میں کل ہی جنت سے جانے والا، باقی سارے ہی جہنمین ہیں۔ ہاں جی، اور بریلویوں کے بارے میں اب باقی 71 فرقوں سے پوچھے تو سارے کہیں گے یہ جہنم دے سارا تو تھلڑے گڑے چون کے۔ تو اس لیے جی سچا تے جانچار بندہ آپ ہی ہے جی۔ رب تھوڑی زندگی، علی والو میری مدد کرنا پلیز، آئی لو یو۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔